اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول، جنات کی شرارت سے بچنے کا نبوی نسخہ۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بیمار شخص جسے کوئی جن ستا رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر اس کے کان میں دم کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وہ اچھا ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ آپ نے بتلا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا۔ واللہ ان آیتوں کو اگر کوئی با ایمان شخص یقین کے ساتھ کسی پہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہ آیتیں سورہ مومنون پارہ نمبر 18 کی ہیں۔ سفر میں نکل کر صبح اور شام یہ دعا پڑھیں۔ ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح اور شام یہ آیت تلاوت فرماتے رہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون کی آیت 115۔ ہم نے برابر اس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی، الحمدللہ ہم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ ڈوبنے سے بچنے کا نبوی نسخہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ڈوبنے سے بچاؤ کشتیوں میں سوار ہونے کے وقت یہ کہنا ہے، سورہ غافر آیت 76 اور سورہ ہود آیت 14، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ قاتلان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ کا درد بھرا خطبہ۔ بغوی میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہنگامے کے وقت دیا تھا۔ خطبے کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کیے ہوئے حفاظت میں اس وقت سے مشغول تھے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف فرما ہوئے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ اللہ کی قسم اگر تم نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جائیں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ اللہ کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دے گا وہ اللہ کے سامنے دست بریدہ حاضر ہوگا، اس کے ہاتھ نہ ہوں گے، اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی۔ اللہ کی قسم اگر وہ تلوار میان سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جائے گی، کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 آدمی مارے جاتے ہیں، اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو 35,000 آدمی مارے جاتے ہیں۔ مظہری کی روایت ہے یہ۔ چنانچہ قتل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو آپسی خون ریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا امت میں چلتا ہی رہا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت استخلاف اور استحکام دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی، ان کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفائے راشدین کی مخالفت میں گروہ بنا لیے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دیجیے۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہمارے لیے بہتر فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔